جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دینا۔ اللہ تعالیٰ گانے کی آواز کو ناپسند کرتا ہے۔ گانے بجانے کی آواز اللہ کے نبی کی ناپسندیدہ آواز ہے۔ گانے والے کی اللہ اور اس کے رسول کے پاس کوئی عزت نہیں۔ گانے والے کی آنکھوں میں ٹھنڈک یعنی سکون نہیں۔ گانے والا اللہ کا دشمن ہے۔ گانے والا دنیاوی اعتبار سے بھی سخت سزا کا مستحق ہے۔ گانے بجانے والے اللہ کے نافرمان ہے۔ قیامت کے دن ننگے ہونے کی حالت میں جمع کیا جائے گا۔ گانے بجانے اور موسیقی کو حلال سمجھنا قیامت کی علامت ہے۔ گانا دل میں بہت تیزی سے نفاق پیدا کرتا ہے۔ گانے بجانے کے عام ہونے پر سرخ آندھی اور زلزلوں کا عذاب ہے۔ گانے بجانے کے عام ہونے پر آسمان سے پتھر کی بارش کا عذاب ہے۔ گانے بجانے کے عام ہونے پر زمین میں دھسنے کا عذاب ہے۔ گانے بجانے کے عام ہونے پر صورتوں کے مسخ ہونے کا عذاب ہے۔ گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کا حکم دیا گیا۔ باجے شیطان کا ساز ہے۔ گانے باجے والوں کے ساتھ رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے۔ گانے باجے والے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ گانے باجے والی سواری شیطان کی سواری ہے۔ گانے باجے کی آواز احمقانہ اور فاجرانہ آواز ہے۔ گانے باجے کی آواز ملعون آواز ہے۔ گانے باجے اور سننے والے دونوں ملعون ہے۔ گانا گانے والا اور سننے والا دونوں ملعون ہے۔ گانا سننے والے کے کان میں پگھلا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا۔ گانا سننے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ گانا سننا گناہ ہے۔ گانا سننے کے لیے بیٹھنا فسق و فجور ہے۔ گانے سے لذت حاصل کرنا کفر ہے۔ گانا باجوں پر مشتمل دعوت قابل قبول نہیں۔ گانا گانے والے پر شیطان مسلط ہو جاتے ہیں۔ گانا بجانا زنا اور بدکاری کا پہلا منزل ہے۔ گانا گانے والے کی اجرت حرام ہے۔ گانا گانے والے کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے۔ گانے باجے کی کمائی میں کوئی خیر و بھلائی نہیں۔ گانے باجے کی کمائی سب سے زیادہ گندی کمائی ہے۔ گانا بجانا شرم و حیا کو عام کرتا ہے۔ گانا بجانا شہوت کو بڑھا دیتا ہے۔ گانا بجانا انسان کو بے مروت بنا دیتا ہے۔ گانا بجانا شراب اور دیگر نشہ آور چیز کے قائم مقام ہے۔ گانا بجانا زنا اور بدکاری کی دعوت دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، ذرا بتاؤ جس گانے میں اتنی نحوستیں، اتنی نافرمانیاں اللہ و رسول نے سختی سے منع کیا، پھر ہم مسلمان اس کے قریب کیسے جاتے؟ ہم اس نبی کے کلمہ پڑھتے جس نبی نے ارشاد فرمایا، ہم اس رسول پر تو اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہتے۔ اس رسول نے فرمایا، اس نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو گانا سنتا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ ذرا اندازہ تو لگائے، آپ اس نبی کی شفاعت کے امیدوار ہے۔ ہم اس نبی پر بھروسہ لگائے، ہم اس نبی کے محبت پر بھروسہ کیے، آخر پھر اس نبی کی نافرمانی کیسے کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں ہر چیز دیا، اللہ پاک نے تمہیں سب کچھ عطا کیا، لیکن پھر اس رب کے نافرمانی کرتے ہو۔ ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھو، ذرا تم سوچ کر تو دیکھو، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جس اللہ نے تمہیں رزق دیتا، جو اللہ تمہیں سب کچھ دیتا ہے، اسی رب نے فرمایا بندے تم گناہ کی طرف مت جاؤ، لیکن آج ہم گناہ میں ڈوبتے جا رہے ہیں، گناہ کے دلدل میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گانا سننے کو ترک کر دے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے گانا سننا چھوڑ دے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی یعنی اللہ کے رضا کے لیے اگر ایسا کیا، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے خوف سے وہ گانے کو ترک کر دیا، گانے کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالی قیامت کے دن حضور ارشاد فرمائے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کی جانب سے صدا لگائی جائے گی، یہ کہاں ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اور اپنے کانوں کو لہو و لعب اور شیطان کے باجوں سے روکتے تھے؟ انہیں جنت کی باغات
میں داخل کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرمائے گا اسمعوہم حمدی و ثنائی واخبروہم ان لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں میری حمد و ثنا سناؤ اور خوشخبری دو کہ ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے جنہوں نے اللہ کے خوف سے گانے کو ترک کر دیا، گانے سننا چھوڑ دیا۔ اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اپنے آپ پر ظلم مت کرو، اپنے نفس پر ظلم مت کرو، گانے کو ترک کرو، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا میں پیدا ہی اس لیے کیا گیا، میں دنیا میں آیا اس لیے تاکہ گانے بجانے کو ختم کروں، گانے بجانے کے رواج کو ختم کروں۔ تو آج سے ہم مسلمان یہ تحیہ کرے، یہ وعدہ کرے کہ پروردگار اب تک جو گناہ کیے، اب تک جو گانے وغیرہ سنے، آج کے بعد مولا نہیں سنیں گے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ہمیں